دیا کی تعریفاں سناواں محمد دے روضے تے رحمت برسدی محمد دے روضے تے رحمت برسدی دیدار ہوندے نو دنیا ترسدی دیدار ہوندے نو دنیا ترسدی اوندے قدماں دی مٹی میں سرما بناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں اوندی کالی کملی تو قربان جاواں سونا جگ تے شاہ امم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا جگ تے سردار او آیا ہے او جدی کل کائنات رے آیا ہے او جدی کل کائنات رے آیا ہے امت دا بن او حاکم آیا امت دا بن او حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے او کوئی زلف چمے کوئی نین چمے چمن جبریل قدم آیا چمن جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا السلام علیکم بھائی ساتھیو ساری سماعت فرماؤ ایک تے جس ویلے محمد رسول اللہ دا نام آئے وہ لازمی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے جیڑا مقرر ہوئے وہ دی بھی ذمہ داری ہے سنن والے دی بھی ورنہ وہ بخیل بندہ ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اس واسطے لازمی ہمیں 50 باری کو کبھی پھر بھی السلام میں پھر بھی سانو چاہیے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ احسن الجزا حضرت سید حنیف شاہ صاحب ترمذی حافظہ اللہ ماشاءاللہ بہت اچھی نصیحت فرما رہے ہیں کہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام آئے مقرر خطیب نعت خواہ کوئی بھی نام لوے تے جتنی دفعہ بھی نام لوے انہی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھنا ہے کیونکہ جڑا بندہ درود پاک نبی پاک دا نام سن کے درود پاک نہیں پڑھدا یا تے وہ بھول جاندا ہے غفلت کر جاندا ہے جڑا غافل ہے وہ بخیل ہے تے جڑا انکار کرتا ہے کہ میں درود پڑھنا ہی نہیں وہ کافر ہے درود پاک دا انکار کرنے والا کفر کرتا ہے تے غافل رہن والا بخل کرتا ہے تے یہ بات یاد رکھنا نہ جنت کفر کرنے والے نو ملنی ہے تے نہ بخل کرنے والے نو ملنی ہے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پاک آئے تو فوراً درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن تواڈے سامنے خطابات دا سلسلہ شروع کرنے خطاب واسطے میں دعوت دے رہا فیصل آباد دے معروف عالم دین حضرت مولانا قاری حنیف ربانی کمال آبادی انہاں دے صاحبزادے حضرت مولانا انس ربانی صاحب انشاءاللہ مختصر وقت واسطے تواڈے سامنے خطاب فرمان گے اور خوشخبری والی بات ہے کہ ساڈی کانفرنس دے اہم ترین خطیب اہم ترین مقرر مناظر اسلام خطیب پاکستان
شمشیر بے نیام حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب حافظہ اللہ تعالی ساڑی مسجد دے اندر تشریف لے آ چکے نے اور شہر فیصل آباد دے معروف خطیب میرے واسطے انتہائی واجب الاحترام برادر مکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا وقاص شرازی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی اس وقت اسٹیج تے تشریف فرما نے خطاب فرما دے نے مولانا انس ربانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حضرات گرامی قدر، مختصر وقت کے اندر بغیر تمہید کے آپ کے سامنے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ، محبت کرنے والے بڑھ چڑھ کر درود پڑھیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار ایک طبقہ جس کو رب نے پوری امت کے لیے نمونہ قرار دیا. یہود و نصارہ نے کہا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں. کائنات کے رب نے اعلان کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ان الفاظ کو، ان آیات کا ترجمہ میں اپنی زبان میں کچھ یوں کیا کرتا ہوں، اگر مجھے مانتے ہو تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو. اور یہ اعلان یہود و نصارہ کے لیے نہیں تھا صرف، بلکہ جمیع انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے پیار کرے، فاتبعونی، تو میرے نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، پیروی کرو. اتباع کرنے والوں نے پھر اتباع کر کے دکھائی. آسمان سے پھر ایک مرتبہ پھر اعلان ہوا لوگوں انہوں نے ایسے اتباع کی ہے. میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے، پہلے مطالبہ تھا کالی کملی والے کو مانو، اگر مجھے مانتے ہو. اب اعلان یہ ہے تب تک ایمان قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کالی کملی والے کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے ایمان کو نہیں مانو گے. اور رب کے قرآن نے اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح تم ایمان لے کے آئے ہو، اس طرح پوری دنیا کے مسلمان ایمان لے کے آئیں گے، پھر قبول کروں گا، نہیں تو ٹھکرا دوں گا، رد کر دوں گا، قبول نہیں کروں گا. تاریخ کے اوراق کو پلٹتا ہوں، احادیث مبارکہ کو دیکھتا ہوں، کائنات کے امام کی جماعت نظر آتی ہے. کبھی خیبر کا وہ ذکر نظر آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے یار تھکے ماندے نبی علیہ السلام کے حکم پر خیبر کے قلعہ کے قریب پہنچے، اپنی سواریوں کو ذبح کیا، اپنے گدھوں کو ذبح کر کے اپنی ہنڈیوں پہ چڑھایا. کھانے کی تیاری ہے، ہنڈیاں ابل رہی ہے، ادھر سے پکارنے والا پکارتا ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے لوگوں تمہارے امام کا، تمہارے قائد کا یہ اعلان ہے ان اللہ حرم علیکم لحوم حمور الاہلیہ، اللہ نے گھریلو گدھوں کے گوشتوں کو حرام کر دیا ہے. بغیر سوچنا کیے نبی کے یار اپنی ہنڈیوں کو ابیل دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے والد گرامی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب کا پیالہ پیش کر رہا تھا، شراب پلا رہا تھا. اعلان کرنے والے نے اعلان کیا
लोगों कायनात के इमाम का ये हुक्म है, शराब आइंदा के बाद हराम कर दी गई है। कहते लोगों ने हाथों में पकड़े प्याले गिरा दिए और तारीख रकम कर दी कि नबी अलैहिस्सलाम जैसी कि सहाबा जैसी किसी ने इत्तिबा करके नहीं दिखाई। ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम, एक आया, अल्लाह के नबी मैंने अपनी शराब गिरा दी है, मेरे पास यतीम है, यतीमों की शराब है, मैं कारोबार करता हूं उस शराब का, क्या मैं उस शराब को भी उंडेल दूं? फरमाया उंडेल दो, ये मेरा हुक्म नहीं, कायनात के रब का हुक्म है। फत्तबिऊनी, इत्तिबा करके दिखाई, फरमा बरदारी करके दिखाई। और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी मरसद गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ याद आए? मैं ताज कॉलोनी के उस नौजवान से पूछना चाहता हूं जो ताज कॉलोनी के किसी चौराहे पे इसलिए खड़ा है कि गुजरने वाले का इंतजार कर रहा है, अपनी सलवटों को दुरुस्त करते हुए, अपनी जुल्फों को दुरुस्त करते हुए और पूरे टशन के साथ खड़ा है। इंतजार किस बात का है? कि कोई गुजरने वाला है, उसको इसके साथ मोहब्बत है, उसको इसके साथ प्यार है। ये कभी अपनी उंगली में कभी चाबियां घुमाता है, कभी अपनी बाइक को खड़ा करके उसका इंतजार करता है, हाथ में टच मोबाइल लिए सिर्फ इसलिए ये सारी हरकतों सकनात कर रहा है। पूछने वाला पूछता है तेरे ये सारी हरकत करने का सबब क्या है? कहता है मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैं उसको पसंद तो करता हूँ, लेकिन ये सारी हरकतें इसलिए हैं कि मेरी कोई एक हरकत उसको पसंद आ जाए और वो मुझे कबूल कर ले। मरसद गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत उसको पैगाम देती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, अल्लाह के नबी मैं जाहिलियत के अंदर चोरी किया करता था, डाके मारा करता था, आप इस्लाम के लिए मुझसे कोई ऐसी खिदमत लीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मक्का में मजलूम मुसलमान है, उनको रिहा करवा के आओ। मक्का में मजलूम जुल्म सितम के सताए हुए मुसलमानों को छुड़वा के आओ। मक्का में गए, सामने आशिका नजर आती है, सामने जाहिलियत की महबूबा नजर आती है, जना की दावत देती है, जना की तरफ बुलाती है। लेकिन मरसद गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जाओ, चली जाओ, मैं उस नबी का कलमा पढ़ चुका हूँ जिस नबी की शरीयत में गैर महरम की तरफ हाथ उठाना किया, गैर महरम को टच करना किया, गैर महरम की तरफ देखना भी हराम है। मेरे भाइयों, शायर ने फिर इस जमात का नक्शा कुछ इस अंदाज से खींचा, मुसव्वर खींच को नक्शा जिसमें ऐसी सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, उधर गर्दन झुकाई हो। वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह एहसान मौलाना अनस रब्बानी साहब।